وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا درد اسی کا درد، زندگی تن بیتی کا نام ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جب چوٹ خود کو لگتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسی کون سی 3 باتیں ہیں جو ہمیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو؟ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم زندگی کے ایسے تجربات سے گزرتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ایسے کون سی 3 راز کی باتیں ہیں جو ہمیں نہ اپنے ریلیٹیوز اور نہ ہی اپنے بیسٹ فرینڈ سے شیئر کرنی چاہیے؟ آج ویڈیو میں اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ 3 راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور پوری عمر پچھتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں ویڈیو کو، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کے اوپر۔ ایسی 3 راز کی باتیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات آپ سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی اپنی کامیابی کا راز شیئر مت کریں۔ کبھی بھی کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ کامیابی صرف دولت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، کامیابی مطمئن رہنے کا، خوش رہنے کا اور سکون میں رہنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی یہ راز شیئر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے راز کو سنیں گے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ اس کو فالو کریں گے اور اگر وہ کامیاب نہ ہوئے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، ایموشنلی ہو، کسی بھی لحاظ سے، تو وہ آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یا آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ آپ نے ان کو سچ بتایا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی کامیابی کا راز شیئر نہ کریں کہ کس طرح آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری بات بہت ہی زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بات کسی سے شیئر نہ کریں کہ آپ کو کیا ٹینشن ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے۔ اکثر آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہمیشہ آپ سے اپنی بیماریاں ڈسکس کرتے رہتے ہوں گے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ میرے پاپا ان لوگوں کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں، مصیبتی۔ وہ ہر وقت مصیبت میں رہتے ہیں۔ اگر گرمی ہے تو وہ ہر وقت کہتے نظر آئیں گے بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو وہ یہ کہیں گے لو جی بارش ہو گئی ہے، سارا کیچڑ پھیل گیا ہے، بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنے مسئلے ہو گئے ہیں۔ مطلب انہیں ہر چیز میں بس مصیبت ہی نظر آتی ہے، کبھی وہ آپ کو خوش، ریلیکس اور خوشی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں تو کبھی بھی اپنا درد تکلیف کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ تو ہنستے ہیں پر رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ صبا، اس دنیا میں ٹینشن دینے والے، مصیبتی، پریشان، دکھی، اداس، ڈپریشن لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو اس دنیا کو ایک ہارے ہوئے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کو ایک امید دینے والے، خوشی دینے والے، انکریج کرنے والے، اسمائل دینے والے انسان کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اپنا درد شیئر کرتے ہیں نا، تکلیف شیئر کرتے ہیں، تو 99% لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جو 1% لوگ جن کو فرق پڑتا ہے ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا درد اسی کا درد، زندگی تن بیتی کا نام ہے، جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جب چوٹ خود کو لگتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کی باتیں سن کے یا ہنس دینا یا خوش ہونا، اس سے کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اپنے اوپر گزرتی ہے تب محسوس ہوتا ہے، تب دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنی مصیبت، پریشانی یا تکلیف کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہمیشہ اپنا ایک بیسٹ فرینڈ بنائیں اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے ساتھ بات کریں، نماز پڑھیں، نماز میں کریں، دعا کریں، دل میں اس کو یاد کریں، ایک دفعہ دل میں اس کو بلا کے دیکھیں، اس کو بتائیں کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ انسان مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ مسئلہ میرے سے بہت بڑا ہے، یا اللہ
قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ سے دعا کرے جو بھی آپ کو تکلیف ہے، بجائے اس کے لوگوں سے شیئر کرنے کے کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ تو ہمیشہ اللہ سے شیئر کیا کریں۔ اور آخری راز کی بات جو ہمیں کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے خواب کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ پہلے ہی پھڑیاں نہ مارنی شروع کر دیں کہ میں یہ کروں گا، یہ بنوں گا، ایسے کرنا ہے۔ اپنے خواب تب تک سنبھال کے رکھیں جب تک وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ خوابوں کو پورا ہونے سے پہلے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہمیں اسی ٹائم ڈی موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو جب ہم کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، ویکھو جی کی کر رہا ہے، ویکھو جی کی کر رہی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے خواب اور اپنی محنت چھپا کے رکھیں، کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، دل سے کوئی کام کرنے لگتا ہے، اس سے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ اے بندہ نہ آگے لنگ جائے۔ تو جب آپ کچھ سوچتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور وہ خواب اچیو کریں گے۔ ایسا کوئی خواب بنا ہی نہیں جو پورا نہ ہو سکتا ہو۔ ہم خواب تبھی دیکھتے ہیں جب ہم اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے خواب کو ہمیشہ چھپا کے رکھیں، کسی سے بھی شیئر نہ کریں، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ ڈی موٹیویٹ ہوں اور خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے محنت کریں، اور جب آپ خاموشی سے محنت کریں گے تو آپ اپنے خواب کو ضرور حاصل کریں گے، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے نا، جب آپ کامیابی حاصل کر لیں گے تو پھر پتہ لوگ کیا کہیں گے، ویکھیا سانوں پتہ سی کچھ کرے گا۔ تب لوگ یہ کہیں گے، تب وہی لوگ جو آپ کو کرٹیسائز کرتے تھے، وہی لوگ آپ کو سلیوٹ کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے خوابوں کو چھپا کے رکھیں۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کسی سے بھی اپنے 3 راز شیئر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ ہم کامیاب انسان نہ بن جائیں۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔